بچپن میں ہر بچہ جو ہے وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں ایک کامیاب زندگی گزاروں گا، اور وہ اس کامیابی کو پانے کے لیے دن رات محنت کرتا رہتا ہے، اور یہ کامیابی کی تڑپ اسے جینے کا مقصد عطا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی اسکول، کالج یا کسی ادارے کا آپ جب دورہ کریں گے تو وہاں پر اگر آپ کسی بچے سے یہ سوال کر لیں کہ آپ زندگی کے اندر کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، تو ہر بچہ جو ہے کوئی نہ کوئی خواب رکھتا ہے، چاہے وہ رئیس خاندان کا چشم و چراغ ہو یا جھگیوں میں رہنے والا ایک عام بچہ، ہر بچہ جو ہے اپنی مقصد حیات کے لیے ایک خواب ضرور رکھتا ہے۔ کوئی بچہ کہے گا جناب میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، تو کوئی کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، تو کوئی کہے گا میں جہاز بننا چاہتا ہوں۔ ہر بچہ جو ہے اپنی مقصد حیات کے لیے وہ کوئی نہ کوئی خواب ضرور رکھتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 99% بچوں میں سے صرف 10% بچے ایسے ہیں جو ایک کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ آخر یہ جو بچے ناکام ہوئے، ان کی ناکامی کا صحرا کون ہے؟ میرے نزدیک اس ناکامی کا صحرا جو ہے انسان کا خود اپنا آپ ہے، اپنے کام کے ساتھ غیر سنجیدہ سوچ، عدم اعتمادی اور غیر ذمہ دارانہ رویے اور حالات سے سمجھوتا کرنا ہے۔ میرے دوستو، بس اوقات ایسا بھی ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے آگے ہار مان جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ حالات کے آگے ہار مان جائیں تو آپ ایک تو کامیابی سے دور اور دوسرا کامیابی کے خواب دیکھنے سے بھی قاصر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے ایک انسان کو احسن بنایا، خوبصورت بنایا، پھر اس کے بعد اس انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر برتری بھی عطا کر رکھی ہے۔ تو میرے دوستو ایک لمحے کے لیے غور کریں، رب کائنات اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ میں نے احسن بنایا، خوبصورت بنایا، برتری بھی دی، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ بنی آدم کے لیے مشکل حالات کے اندر کیا راستے نہیں نکالے گا؟ کیا وہ رب آپ کو مایوس چھوڑ دے گا؟ میرے دوستو یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب لوگ آپ کے اوپر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، آپ کا تمسخر کر رہے تھے، آپ کی تذلیل، تحقیر ایسا ہائی لائٹڈ کھڑا ہوتا ہے آپ کے سر کے اوپر کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ پلٹا گھومتا ہے، اللہ کا معجزہ آتا ہے، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ منع سلوہ اتارتا ہے، پھر سب سے زیادہ انجوائمنٹ ہے ان چہروں کے دیکھنے کی جن کے سامنے اللہ نے تجھے فتح دی ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے جنازوں کی تیاریاں کر کے آئے تھے، جو تیری قبریں کھود کر آئے تھے، اللہ نے تجھے ان کے سامنے فتح دی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا سکون ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ اور کیا سکون ہو سکتا ہے کہ تو نے غربت کے اندر دنیا کی مسندوں کو اعلیٰ کر رکھ دیا ہے؟ اس سے زیادہ کیا سکون ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تجھے امید کا پیکر بنایا ہے؟ ہمارے اکثر اوقات ہمارے کام اس وجہ سے خراب ہے، اس وجہ سے غلط ہے، ایک تو ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے، دوسرا ہمارے فیصلے غلط ہیں، ہماری ترجیحات غلط ہیں۔ میرے دوستو اگر جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نا تو آپ جھوٹ کے ساتھ زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن آپ ایک معجزہ نہیں بن سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک بات ہے کہ اللہ کسی انسان کو معجزہ دے دیتے ہیں، ایک بات ہے کہ اللہ خود کسی انسان کو معجزہ بنا دے۔ اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ہاں تو دلیل بن جائے، اللہ کے ہاں تو ایک حجت بن جائے، اللہ کے ہاں تو معجزہ بن جائے۔ اگر کل قیامت کے دن کوئی آدمی یہ کہے نا اللہ کے سامنے، اللہ میں تو بیمار تھا، میرے اندر تو یہ انفیکشن تھے، یہ مسئلے تھے، یہ بیماریاں تھی، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تجھے
कुल कायनात के सामने खड़ा करके कहे, क्या ये नहीं रहता था तेरे अंदर? क्या ये नहीं काम कर गया? ये क्या किसके ऊपर हालात नहीं है? क्या उसके ऊपर मुसीबतें नहीं आई? मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा और क्या कामयाबी हो सकती है? इससे ज्यादा और क्या सुकून हो सकते हैं कि अल्लाह के यहां तो एक दलील बन जाए, अल्लाह के यहां तो एक हुज्जत बन जाए। तो मेरे दोस्तों, इस कामयाबी को पाने के लिए, इस सफर के इख्तिताम के लिए ये याद रखें, आपका ताल्लुक अल्लाह से होना जरूरी है। अल्लाह ताला से ताल्लुक, ये आपको एक न एक दिन कामयाब जरूर बनाएगा। हमने ये दीनी स्कूल्स, हमने इन स्कूलों को, दुनियावी तालीम को लात मारी है, हमने इस मदरसों की खाक छीनी है, हमने इन मदरसों की खाक छानी है। तभी तो अल्लाह ने यहां पर खड़ा किया है ना। ये मसनदें, ये मसनदें जो है, ये दुनियादारों की नहीं है, ये कुरान हदीस की मसनद, कोई यहाँ मसनद थोड़ी है। अल्लाह ने तुम्हें एक उम्मीद का पैकर बनाया, अल्लाह ने तुझे फतह दे दिया है उन लोगों के सामने जो आपके ऊपर तमस्कुर कर रहे हैं, जो आपके मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी तहकीर तजलील कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आखिरी टू द पॉइंट बात करने चला हूं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए दो बातें याद रखें। एक तो अल्लाह से ताल्लुक होना चाहिए, दूसरा अपने फैसलों को ठीक कर लें। दुआ है रब्बे कायनात तमाम तलबा को हकीकी कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।